وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَى وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَى. ٹھیک ہے نا. بغیر علم کے ایمان نہیں آ سکتا. آپ نہیں کیسے، بہت سے لوگ مجھ سے کوشچن پوچھتے ہیں کہ ہم کیا کریں، ہمارا ایمان بڑا ڈگمگا رہا ہے. تو علم کی کمی آ رہی ہے. قرآن کھولیں، قرآن کھولیں گے اللہ سے آپ کا رشتہ جڑے گا، آپ کو یقین آئے گا. تو علم بہت ضروری ہے. ٹھیک ہے. تو علم والے ہی اللہ سے ڈرتے ہیں. تو بغیر علم والے تو اللہ سے ڈرتے نہیں. آپ کو پتہ نہیں ہے، کوئی کسی چیز کا علم ہی نہیں ہے تو آپ کیسے ایمان لائیں گے. آپ نے آخرت کے بارے میں اسٹڈی نہیں کیا، رائٹ. آپ نے اچھی بری تقدیر کے بارے میں نہیں پڑھا، آپ کو علم نہیں ہے تو آپ ایمان بھی نہیں لائیں گے. آپ یہی کہیں گے میرے ساتھ تو بہت غلط ہو گیا. تو یہاں پہ علم کی طرف توجہ ہے کہ آپ نے علم حاصل کرنا ہے، اوتھینٹک علم لینا ہے آپ نے، تاکہ آپ دل سے ایمان لا سکیں. ایسا ایمان کہ آپ کے سامنے کوئی بڑی سے بڑی چیز ہو جائے جو آپ کی خواہش کے اپوزٹ ہے تو آپ کہیں نہیں، میں ایمان لاتا ہوں اللہ پہ، میں ایمان لاتی ہوں اللہ پہ، میرا رب کا فیصلہ یہ، میں مانتی ہوں اس کو. ایسا ایمان ہو جائے آپ کا، تو پھر ایسے ایمان والوں پہ تو پھر الحمدللہ ان کے دل میں نہ کوئی خوف ہوتا ہے نہ غم ہوتا ہے. ولا خوف علیہم ولا هم يحزنون. قرآن میں بار بار آتا ہے. مجھے بہت خوبصورت لگتا ہے کہ ایمان والوں کے کیا ہوگا، نہ کوئی ڈر نہ کوئی خوف. تو ہم نے علم حاصل کرنا ہے. اور دوسری بات، عمل کرنا ہے. جو علم حاصل کریں گے اس پہ عمل صالح آتا ہے نا، وہی علم، اس پہ پھر آپ نے عمل بھی کرنا ہے. اب آپ نے علم حاصل کر لیا ہر چیز کا، نماز کیسے پڑھنی ہے، دین کے معاملات کا آپ کو پتہ چل گیا، اب آپ نے ان پہ عمل کرنا ہے. اگر آپ عمل نہیں کریں گے تو وہ علم بھی آپ سے اٹھا لیا جائے گا. وہ جو عمل نہیں کرتا نا، اسے علم چھین جاتا ہے. آپ نے اکثر دیکھا ہوگا، آپ کہتے ہوں گے اوہو ہم تو یہ بھی عبادت کرتے تھے، یہ بھی چھوٹ گئی ہے. رات کو سونے سے پہلے سورہ ملک بھی چھوٹ گئی ہے. وہ کیوں چھوٹی؟ کیونکہ آپ نے عمل نہیں کیا. علم پھر وہ اٹھا لیا گیا، آپ کے ذہن سے وہ نکل گئی بات. ٹھیک ہے نا. تو علم کے ساتھ عمل بہت ضروری ہے. اس کے بعد تھرڈ سٹیپ کیا ہوتا ہے؟ دعوت دینا. اس میں آ جائے گا آپ کا حق. ٹھیک ہے. آپ نے علم حاصل کیا، پھر آپ نے عمل کیا، پھر آپ نے لوگوں کو دعوت دی اچھائی کی طرف، اچھے کاموں کی طرف، اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف. لیکن اگر کسی انسان نے علم حاصل کیا اور ڈائریکٹ دعوت دے دی تو اس کی بات میں تاثیر نہیں ہو سکتی اور وہ بھی خسارے میں ہوگا، کیونکہ اس نے عمل ہی نہیں کیا. اس کی بات میں کبھی بھی اثر نہیں ہو سکتا. یہودی کیا کرتے تھے؟ ان کے پاس علم تھا لیکن عمل زیرو تھا، تو وہ مغضوب ہو گئے. ٹھیک ہے. اللہ کے عذاب میں پڑ گئے. اور جو کرسچنز تھے، نصارہ تھے، ان کے پاس علم ہی نہیں تھا اور وہ عمل کر رہے تھے، یعنی پتہ ہی نہیں کیا کرنا ہے کیا نہیں کرنا. تو وہ کیا ہو گئے؟ ضالین، گمراہ ہو گئے. تو ہم نے کیا کرنا ہے؟ علم بھی حاصل کرنا اور عمل بھی کرنا ہے. اس کے بعد دعوت کا پیغام دینا ہے. اگر ایک اور بات، اگر آپ علم ہی نہیں حاصل کرتے، ٹھیک ہے، عمل شروع کر دیا سنی سنائی باتوں پہ، جی اس بندے نے مجھے بتایا تھا، اس نے کہا تھا ایسے پڑھ لو، میں نے بک میں پڑھا تھا، میں نے یہ شروع کر دیا. ٹھیک ہے. اوتھینٹک یہ بھی نہیں پتا کیا کہ اوتھینٹک بھی تھا کہ نہیں. عمل شروع کر دیا اور دعوت دے دی اور خود پختہ ہی نہیں ہوئی، یعنی اپنا علم پختہ ہی نہیں تھا. سپوز میں اگر آپ کو آ کے بات بتا رہی ہوں اور میرا اپنا علم پختہ نہیں ہے تو میں کیسے آپ کو دعوت دے سکتی ہوں؟ اور اگر میں نے اس پہ عمل نہیں کیا تو کیسے یہ بات آپ کے دلوں پہ اثر کرے گی؟ نہیں کر سکتی، اور پھر میں خسارے میں ہوں. علم حاصل کرنا ہے، عمل کرنا ہے، پھر دعوت دینی ہے. اور موسٹ امپورٹنٹ لاسٹ پوائنٹ، صبر. جب آپ علم حاصل کریں، ان کو اس تینوں کے ساتھ اس کو بیلنس کریں، اس ایکویژن کو، علم پلس عمل پلس دعوت اور بریکٹ میں ڈال دیں صبر. ان تینوں چیزوں میں آپ کو صبر کرنا ہے، یعنی بار بریکٹ میں ڈال دیں صبر. ان تینوں چیزوں کے ساتھ صبر کنیکٹڈ ہے. علم حاصل کریں گے تو بڑے صبر کے ساتھ. جلد بازی میں نہیں کرنا کہ ایک ہی دن میں سارا علم آ جائے، یہ بھی تفسیر بھی پڑھ لوں، تجوید بھی میری ٹھیک ہو جائے، سب کچھ ایک دن میں کر لوں. نہیں، دین میں اسٹیپ بائی اسٹیپ آگے جاتے ہیں، پھر استقامت آتی ہے. 100 دم آپ جب کریں گے سب کچھ تو آپ کے پر غالب آ جائے گا. آپ چھوڑ دیں گے. جیسے بہت سے لوگ نماز شروع کرتے ہیں، ساتھ ہی تہجد بھی شروع کر دیے، ساتھ ہی شراق بھی شروع کر دیا، اور ایک دن سارا عمل کیا اور پھر غائب. رمضان میں کیا ہوتا ہے؟ رمضان میں یہی کچھ ہوتا ہے نا. ہم رمضان میں سارے عمل کرتے ہیں اور اس کے بعد وہی قرآن جو رمضان میں کھولتے ہیں اس کو غلاف چڑھا کے کسی اوپر شیلف پہ رکھ دیتے ہیں. ٹھیک ہے. صرف وہ عمل وہاں ہی تک تھا، اس میں بہت شدت تھی، ہمیں اللہ سے مانگنا، عبادت کرنی ہے، لیکن اس میں دوام نہیں تھا، کنٹینیوٹی نہیں تھی، مستقل مزاجی نہیں تھی. تو اللہ کو تو وہ عمل پسند ہے جو تھوڑا ہو لیکن لگاتار ہو. ٹھیک ہے. تو علم حاصل کرنے میں بھی صبر کرنا ہے. اچھا، آپ کو جب اٹھنا پڑے گا رات کو
کچھ پڑھنے کے لیے، کیونکہ رات کا ٹائم جو وہ بہت بیسٹ ہوتا ہے، آپ قرآن پڑھتے ہیں، آپ کو نیند قربان کرنی پڑتی ہے، کہیں جانا ہے، آپ کو درس تیار کرنا ہے، تو ان سب چیزوں میں صبر بہت ضروری ہے. تو علم حاصل کرنے میں بھی صبر اختیار کرنا ہے. یہ نہیں اب کہیں کہ مجھے بس 3 مہینوں میں سارا قرآن آ جائے. نہیں، قرآن اترا کتنے سالوں میں تھا، کتنا عرصہ لگا تھا نا، تو پھر آپ کو ایک دن میں کیسے آ سکتا ہے. تو علم حاصل کرنے کے بھی صبر اختیار کرنا. پھر جب نیکی کے کام کرنے ہیں وہ بھی صبر کے ساتھ کرنے ہیں. ٹھیک ہے، نیکی کی طرف بڑھنا ہے، جانا ہے، لیکن اس میں بھی جب آپ عمل کریں گے تو صبر سے کام لینا ہے. ٹھیک ہے، ایک ہی دن میں سارا عمل نہیں کر دینا، سکون کے ساتھ عمل کرنا ہے. ٹھیک ہے، ایک حکم پڑا پھر اس پہ عمل کیا، پھر اگلا حکم پڑا پھر اس پہ عمل کیا، پھر اپنے آپ کو چیک کرنا ہے کہ جتنا میں نے علم حاصل کیا اس کے مطابق میں عمل کیا تھا یا نہیں کیا تھا. پھر اس کے بعد آپ نے جب حق بات کہیں گے، آپ دعوت دیں گے، اس میں صبر. وہ کیسا صبر ہے؟ جب آپ اچھے کام کی کسی کو دعوت دیتے ہیں نا، لوگ اکثر کہتے ہیں کہ نیا نیا درس سن کے آئی ہو، نیا نیا لیکچر سن کے آئی ہو، ہیں مولانا ہو گئی ہو تم، مولوی صاحب ہو گئے ہیں آپ، تو بڑے نمازی ہو گئے ہیں، نئے نئے مسلمان ہوئے، نیا نیا کلمہ پڑھا. ایسی باتیں سننے کو ملتی ہوں گی آپ کو. تو اس میں بہت صبر کرنا ہے. جب حق بات کہیں گے تو کہیں آپ اپنے آپ سے ناراض ہو جائیں گے، آپ سے روٹھ جائیں گے. ایک ہی خاندان کے اندر کتنے کتنے سیکشنز بن جاتے ہیں کہ ہم نے اس کی بات مانی، اس کی بات نہیں مانی، یہ ایسا ہے، یہ ویسا ہے. تو حق جب بھی بات کریں گے تو لوگ آپ کے اگینسٹ کھڑے ہوں گے، اس میں آپ کو صبر کرنا ہے. تو دین کی جب دعوت دینی ہے تو اس میں صبر لازمی چیز ہے. ایسا نہیں ہو سکتا کہ صبر کے بغیر آپ حق بات کہیں. ٹھیک ہے، حق بات کہیں گے، ایک بچے کے لیے آپ حق بات کہیں گے، دوسرا بچہ آپ سے ناراض ہو جائے گا، دل آپ کا بھی ٹوٹے گا کہ آپ کا بچہ آپ سے خفا ہے. اس وقت بھی آپ نے صبر کرنا ہے. ٹھیک ہے، کوئی نیکی کا کام کریں گے، ہو سکتا ہے آپ کا ہسبینڈ ہی آپ کو روک دے، آپ کو باتیں سنائے، تو صبر کرنا ہے. نیا نیا پردہ کرنا آپ نے شروع کیا، لوگ باتیں کریں گے، صبر کرنا ہے. ٹھیک ہے، اور دوسروں کو سیدھی سیدھی بات کرنی ہے، انشاءاللہ انشاءاللہ. تو ان سب چیزوں میں امپورٹنٹ چیز کیا آتی ہے؟ پھر صبر. اور اب اس کو ہم ایک دفعہ وائنڈ اپ کرتے ہیں. اللہ نے قسم کھائی وقت کی. کیا قسم کھائی؟ اس کے بعد قسم کھانے کے بعد کیا بتایا؟ کہ ساری انسانیت خسارے میں ہے. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہہ دیا، اللہ نے کہہ دیا تو مطلب یہی حقیقت بات ہے. سب لاس میں ہے سوائے ان 4 لوگوں کے جو ایمان لائے، جنہوں نے نیک عمل کیے، انہوں نے حق بات کہی، انہوں نے صبر کیا. تو آپ نے دیکھنا ہے کہ یہ چاروں چیزیں آپ کے اندر ہے یا نہیں. اگر ایک بھی پوائنٹ مس ہوا، 3 پوائنٹس ہوئے، ایک پوائنٹ مس ہو گیا، پھر بھی خسارے میں. تو ہم نے اس خسارے سے، اس ڈارکنیس سے ہم لوگوں کو باہر نکلنا ہے. وہ تبھی نکل سکتے ہیں جب ہم ان چاروں چیزوں پہ عمل کریں گے. انشاءاللہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہم سے عمل کروا لے، ہمیں توفیق دے کہ ہم بہترین عمل کریں، وہ عمل جو قبول بھی ہوں، اور جو بات بھی ہم کہیں وہ علم پہ مبنی ہو، جو اوتھینٹک علم ہے، قرآن و حدیث کا علم ہے، اس کے مطابق بات ہو. اللہ سبحانہ تعالیٰ ہم پہ صبر انڈیل دے. اور صدمے کی پہلی چوٹ پہ جو ہوتا ہے صبر کیا جاتا ہے. جب وہ صدمہ ہم تک پہنچے تو ہم اسی وقت صبر کریں. ان للہ و انا الیہ راجعون. پھر اللہم اجرنی فی مصیبتی واخلف لی خیرا منہا، کہ یا اللہ اس مصیبت میں مجھے اجر دیں اور مجھے اس سے بہتر چیز عطا فرمائیں. میری بڑی فیوریٹ دعا ہے، میں نے جب بھی اس کو پڑھا ہے الحمدللہ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے مجھے پہلے سے زیادہ خیر عطا فرمائی ہے، اور دل بڑا مضبوط ہو جاتا ہے جب ہم یہ پڑھتے ہیں. تو صبر بہت امپورٹنٹ چیز ہے. اللہ سبحانہ تعالیٰ ہم سب کو ڈارکنیس سے باہر نکالے، ہمیں خسارے سے باہر نکالے، ہمیں وقت کی قدر کرنے والا بنائے، ہم اپنے وقتوں کو ضائع نہ کرتے ہیں، اور ہم ایک ٹیم کے ساتھ کام کریں، ہم ایک دوسرے کے ساتھ جڑ کے رہیں تاکہ ہم ان کو حق بات کہہ سکیں. ہم نے کمرے میں بیٹھ کے حق بات ایک دوسرے سے تو نہیں کہنی نا، ہمیں ملنا ہے، انٹریکشن ضروری ہے، سوشل گیدرنگ ضروری ہے، ملنا ضروری ہے، تبھی تو آپ حق بات کہیں گے. اپنے گھر میں بیٹھ جائیں گے تو پھر کیسے حق بات کہیں گے؟ کوئی بیمار ہوا تو اس کی عیادت کو جانا ہے، کوئی مشکل میں ہے تو جانا ہے، کوئی فوت ہو گیا تو جانا ہے، تبھی تو آپ حق بات کہیں گے. تو اس کے لیے اکٹھے رہنا بہت ضروری ہے، بہت ضروری ہے. ایک دوسرے کو جوڑ کے رکھنا ہے کہ آپ کی ٹیم میں سے کوئی ایک بھی ممبر ڈاؤن ہو رہا ہے، اس سے بات کریں، اس کو اٹھائیں، اس کو اچھی الفاظ میں اس کو نصیحت کریں، اس کو وصیت کریں، اس کو تواصی کریں تاکہ اس کے دل کو اطمینان ملے، اس کو صبر دیں، ایک دوسرے کو صبر کی تلقین کریں. اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمارے تمام معاملات ہم پہ آسان فرما دے. یا حی یا قیوم برحمتک استغیث اصلح لی شانی کلہ ولا تکلنی الی نفسی طرفۃ عین. اللہ تعالیٰ ہمارے تمام معاملات میں آسانی فرمائے اور ہمیں عمل کرنے والا بنائے. آپ کو کوئی بھی کوشچن پوچھنا ہے تو آپ میرے پیج پر جا سکتے ہیں، موٹیویشنل آڈیوز بائی منیبہ فاطمہ. آپ کو پچھلی جو بھی آڈیوز چاہیے، اب یہ 15th ویک تھا تو تمام آڈیوز آپ کو مل سکتی ہیں. آپ کو صرف ایک میسج کرنا ہے، آپ کو واٹس ایپ گروپ میں ایڈ کر دیا جائے گا انشاءاللہ، اور تمام آڈیوز آپ کو سینڈ کر دی جائیں گی.
اور جو ہمارے میل حضرات ہیں ان کے لیے ٹیلی گرام کا انتظام کیا جا رہا ہے، جیسے ہی وہ ہو جائے گا انشاءاللہ آپ کو لنک جو ہے وہ ہم سینڈ کر دیں گے انشاءاللہ. تو کوئی بھی کوشچن ہے آپ پوچھ سکتے ہیں. اپنی دعاؤں میں مجھے بھی یاد رکھیے گا، ہم سب کو یاد رکھیے گا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.